بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے قاتل وحشی بن حرب کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے آدمی بھیجا۔ وحشی نے جواب میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ قاتل اور مشرک اور زانی دوزخ میں جائیں گے اور قیامت کے دن ان پر عذاب دگنا ہوگا اور ہمیشہ ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہیں گے، اور میں نے یہ سب کام کیے ہیں، تو کیا میرے لیے آپ کے خیال میں ان برے کاموں کی سزا سے بچنے کی کوئی گنجائش ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ ہے، مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ کام نیک سو ان کو بدل دے گا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ اس آیت کو سن کر حضرت وحشی نے کہا، توبہ اور ایمان اور عمل صالح کی شرط بہت کڑی ہے، شاید میں اسے پورا نہ کر سکوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے، اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کو چاہے۔ اس پر وحشی نے کہا، مغفرت تو اللہ کے چاہنے پر موقوف ہو گئی، پتہ نہیں اللہ مجھے بخشے گا یا نہیں، کیا اس کے علاوہ کچھ اور گنجائش ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے بندو جنہوں نے کہ زیادتی کی ہے اپنی جان پر، آس مت توڑو اللہ کی مہربانی سے، بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہ، وہ جو ہے وہی ہے گناہ معاف کرنے والا مہربان۔ اس پر وحشی نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اور مسلمان ہو گئے۔ اس پر لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی وہی گناہ کیے ہیں جو حضرت وحشی نے کیے تھے، تو یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔